دنیا چھوڑ دوں؟ کیا میں دنیا کو ترک کر دوں؟ کیا میں جو ہے وہ کھانا پینا کم کر دوں یا پہاڑوں پر چلا جاؤں؟ آخرت یہ ہے؟ نہیں، آخرت یہ کہ آپ اپنے معاملات میں، آپ اپنی لین دین میں، آپ اپنی چیزوں میں آخرت کو برتری دیں، فوقیت دیں۔ جب کوئی کام کر رہے ہوں دیکھیں یہ کام مجھے دنیا کی طرف کھینچے گا یا آخرت کی طرف لے کے جائے گا۔ چاہے آپ کا بزنس کا معاملہ ہو، چاہے آپ کی ایجوکیشن ہو، چاہے آپ کی گفتگو ہو۔ کیا میں جو بیٹھا آپس میں دوستوں میں گفتگو کر رہا ہوں خدا نخواستہ کسی کی غیبت تو نہیں ہے، تہمت تو نہیں ہے؟ کیوں؟ تہمت اور غیبت مجھے دنیا کی طرف لے کے جائے گی، مجھے آخرت میں اچھی جگہ نہیں دے گی۔ تنہائی میں خلوت میں بیٹھا ہوا ہوں، میں سوچ کے آ رہا ہوں، میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ ہر اپنے عمل کو چیک کریں، حتیٰ موبائل کے ایک ٹچ کو، کلک کو چیک کریں کہ یہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے۔ چیک کریں کہ یہ جو میں کلک کر رہا ہوں، یہ جو میں تصویر دیکھ رہا ہوں، یہ جو چیز سن رہا ہوں، یہ دنیا کے لیے آخرت کے لیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز اب ظاہراً مذہب کے کوڈ کے اندر ہو کہ بھائی نا علمی چیز ہو سکتی ہے، ایجوکیشنل چیز ہو سکتی ہے، کوئی کام کی بات ہو سکتی ہے، صلہ رحمی ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہیں پر ہو سکتا ہے کوئی ٹیکسٹ میں ایسا لکھ رہا ہوں کہ جو دنیا کی طرف کھینچتا مجھے آخرت سے دور کر رہا ہو سکتا ہے کسی فلم کے اوپر، کسی ایک سین کے اوپر میں کلک کر رہا ہوں وہ مجھے جہنم کی آگ میں لے جائے۔ تو یہاں اگر میں اپنی انگلی کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تو کل میں کیسے اپنے قدموں کو کنٹرول کروں گا کہ وہ جو آخری امام آئے گا اس کی طرف میرا قدم بڑھے؟ بہت سادی سی بات ہے، بہت مشکل نہ ہمیں پڑھنی آتی ہے مجلسیں، سادی سی بات ہے کہ میں بڑھ کہاں رہا ہوں۔ خب یہ میری زندگی میں انتخاب ہے۔ میں اپنے گھر میں ہوں، میں اپنی زوجہ سے گفتگو کر رہا ہوں، کوئی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر وہاں سے کوئی بات اچھی نہیں آتی، کوئی چیز نہیں ہوتی، اب جو میں جواب دے رہا ہوں یہ جواب مجھے دنیا کی طرف کھینچے گا، عذاب کی طرف، یا آخرت میں کامیابی کی طرف لے کے جائے گا؟ چوائس از یورس۔ سب کچھ ہے۔ آپ کی ایک بات نکل کر گھر کو جہنم بنا دیتی ہے، اور ایک جگہ انسان صبر کر کر گھر کو جنت بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تحمل برداشت کر سکتا ہے۔ آج اتنی جلدی جو فیملیاں بریک اپ ٹوٹ جاتی ہیں کس بات پر ہے؟ دنیا ہے، یہ نہیں لائے، وہ نہیں خریدا، یہ نہیں کیا، وہ میری بہن کو فون نہیں کیا، میری امی سے بات نہیں ہوئی، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوئی۔ کیا ہے؟ دنیا ہے۔ کیا ہمارے یہ سارے رشتے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے؟ بعض اوقات ہم کتنی چیزیں کرتے ہیں دکھانے کے لیے کہ ان کو یہ دکھانا ہے، ان کو یوں دکھانا ہے۔ وہ سال میں 2 دفعہ زیارت پہ جاتے ہیں، ہمیں 3 دفعہ جانا ہوتا ہے۔ ہر چیز کمپٹیشن پر ہے نا آج کل۔ تو ہر سال عربین پہ جاتے ہیں، اب جا رہے ہیں، اب کیوں جا رہے ہیں عربین پہ پتہ ہی نہیں ہے، کیوں جا رہے ہیں بس۔ نہیں گئے تو لوگ پوچھیں گے خیریت اس سال گئے نہیں آپ؟ ہو سکتا ہے آپ نہ جائیں، 4 کو اور کو بھیج دیں کسی کو۔ آپ کی فیملی میں ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جو بیچارے نے آج تک ایک زیارت بھی نہیں کی ہوگی، آپ اس کو بھیج دیں۔ مگر نہیں، میں جاؤں گا۔ جہاں تو وہ واقعہ مشہور ہے کہ شخص تھا، وہ جانا چاہتا تھا حج پہ، اس نے جمع کیا۔ پہلے زمانے میں حج پہ جانا اس لیے جہاز پھوڑ کے چلے گئے، لوگ سفر کرتے تھے۔ وہ کوفہ سے شاید گزر رہا تھا غالباً، تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، پائجاب ہیں، شاید بچے یتیم ہیں، اور تقاضا دیکھا کہ وہ کوئی مردہ کوئی جانور تھا، گوئی مرغی ہے کچھ، اس کو مردہ اس کو اٹھا کے، وہ کہہ رہی کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ میں سید زادی ہوں، بچے یتیم ہیں، کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے خود سوچا کہ میرے پاس تو یہ مال ہے۔ اس نے بولا کہ میں تو حج پہ جا رہا ہوں، رستے پہ تھا۔ کہا اس نے اپنا سارا مال دے دیا اس کو۔ کہا چھوڑو اللہ، یہ ضروری ہے۔ واپس جو ہے وہ آ گیا جہاں کا رہنے والا تھا۔ جب آیا تو لوگ حج سے واپس آئے اور کو اس کو بھی کہہ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ اس نے بولا میں تو حج وج کوئی نہیں کیا۔ کہا نہیں ہم نے تمہیں فلانے مقام پر دیکھا، ہم نے تمہیں مینا میں دیکھا، ہم نے تمہیں وہاں دیکھا۔ میں تو گیا ہی نہیں۔ پھر اس جہاں وہ عالم دین تھے، ان کے خواب میں آ کر یہ بتایا گیا کہ کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ
ایک سید کے لیے، خاص طور وہ سید زادی کے لیے، چاہے مفلس و یتیم کے لیے قربان کیا، پروردگار نے اس کے چہرے کا ایک ملائکہ خلق کر کر اس کو حج کروایا ہے۔ خوب آدمی جو ہے وہ خوب یہ بھی تو کوشش کرے کہ میں کسی کو بھیج دوں۔ آپ یقین کریں، مطلب آپ اس کی کیفیت کیا ہوگی جو آدمی ساری زندگی جا ہی نہیں، سوچ نہیں پاتا ہوگا کہ جائے گا، وہ چلا جائے، اور سوچیں اس کی ساری زندگی کی آپ کو کتنا اس کو آپ کو ریٹرن ملے گا۔ تو یہ برکتیں ہیں، یہ دین کے اندر وارد ہونا ہے، یہ دین باہر سے دیکھنا نہیں ہے، یہ دین باہر سے ڈیزائن نہیں کروانا۔ ہم نے دین کو بھی میٹلسٹک بنا لیا ہے، ہم ہر چیز میں کاروبار ہے، ہر چیز سسٹمیٹک چل رہی ہے۔ دین خود ایک بزنس بن گیا ہے، آج کل بزنس بن گیا ہے نا۔ اب آج کل آپ دیکھیں نا، خیر ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم واقعاً زیارت پر بعض اوقات جاتے ہیں، بہرحال باقی ایام الگ، لیکن جو ایام مخصوص ہیں، اربعین ہے یا عاشورہ ہے، اس طرح کے ہیں، کیا ان ایام میں ہماری کیفیت واقعاً ظاہر جیسی ہوتی ہے؟ جو ابا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت پر جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی کو کہ ہم نے سنا ہے، درود بھیجتے محمد والا، اللہم صلی علی محمد کہ ہم نے سنا ہے تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو تو تمہارا دسترخوان بہت رنگین ہوتا ہے، تمہارے دسترخوان پر کتنے کھانے ہوتے ہیں۔ اس کیفیت میں آپ مطلب نفس کیا ٹوٹے گا، زری کے سامنے کھڑا ہو کر گریہ کرے گا، روئے گا، کیسے روئے گا، کیسے گریہ کرے گا؟ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں نا محترم۔ خود ہم نے دین کے اندر بھی دنیا کو ترجیح دی ہوئی ہے، ہم دین کے اندر بھی دنیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ نیاز اچھی کہاں ہوگی، مجلس کیسی تھی کوئی نہیں بولے گا، کچھ ملا یا نہیں ملا، بوٹیاں صحیح نہیں تھیں، ذائقہ اچھا نہیں تھا، بھائی گھر سے کھا لیتے کیا تھا، آپ خود لے آتے، آپ بھی 4 نیازیں لے کے آپ بانٹ دیتے۔ کیوں؟ اصل یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ لے کے کیا جانا ہے یہاں سے، یہ ابھی تک ڈیفائن نہیں کر پائے ہم لوگ ابھی تک کچھ اور پیرامیٹر میں زندہ ہیں۔ کچھ لوگ ٹائم کے پیرامیٹر میں ہیں، کچھ میٹر کے پیرامیٹر میں ہیں، کچھ مادے کے پیرامیٹر میں ہیں، کچھ اور ہیں۔ مولانا بھی اپنے پیرامیٹر میں آتا ہے، میرا لفافہ کتنا ہوگا، میرا یہ کتنا ہوگا، وہ کتنا ہوگا، وہ بھی ایسے چل رہا ہے، جیسی عوام ہوتی ہے اس کو ملنے والے بھی پھر ویسے ہی ملتے ہیں، پھر اور کیا۔ جب انسان خود تڑپ کرے گا تو اللہ پھر صحیح بندہ بھی بھیجتا ہے، لیکن جب خود میں مادے میں زندہ رہ رہا ہوں، مجھے شوق ہی نہیں ہے نصیحت سننے کا، مجھے شوق ہی نہیں ہے موو کرنے کا آگے، تو دوسرے کو کیا ٹینشن ہے، وہ آئے جائے، اس کو کیا اپنا ریلیکس زندگی گزارے، کیوں اسٹریس ملے اپنے آپ کو۔ مگر کیا اس حالت میں ہم روز قیامت میں حضرت سیدہ کے سامنے محشور ہو پائیں گے، کھڑے ہو پائیں گے؟ سوال آئے گا، تم نے کیا کیا میرے یوسف زہرا کے لیے، میرے یوسف کے لیے تم نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب کا ایک یوسف جو ہے وہ کھویا، دور ہوا، اتنا حضرت یعقوب نے گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئیں، تم نے میرے یوسف کے لیے کتنا گریہ کیا؟ پھر ہمارا روز زیارت پڑھنے نہیں، ہم تو روز زیارت پڑھتے ہیں مولانا، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش آپ کے ساتھ ہوتے۔ کہاں کاش کہاں ہیں ابھی امام ہیں ہمارے درمیان میں، باطن صاف چاہیے، خود امام آپ سے گفتگو کریں گے، باطن پاک چاہیے۔ وہ مشہور واقعات اتنے سارے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ میں بیان بھی کر چکا ہوں، تو باطن پاک چاہیے، انسان کی نیت و امام آ جاتے ہیں۔